زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، بے شک لمحوں کا یقین کوئی نہیں۔ ہاں جہاں تک غلط فہمیوں کا تعلق ہے میں وہ بھی دور کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں۔ شرازی پیر مجھے جو صاحب ممتاز بھائی مجھے سارے مجمع کی ایک لمحہ تائید کی ضرورت ہے، آپ چپ رہیں گے تو میرا خیال ہے بات واضح نہیں ہو سکے گی۔ میں پورے عزادار مجمع کی تائید سے کہہ رہا ہوں توحید پہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ وہ ذات لا ریب بے عیب، بے مثل بے مثال، بے جسم بے نسل، لیکن بندے توحید کو فرنٹ پہ کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، میں نے کیا کہا کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہن اللہ نال متھا کون لائے۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے کہ اکثر بندے اس معاملے کی باریکی کو نہیں سمجھتے۔ او جی ہم تو جی بس اللہ صرف اللہ جی، باقی کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اللہ۔ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہیں ہے؟ بے شک، لیکن اگر صرف اللہ ہے، میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پروگرام سعودیہ سے چلا، مسلط ہماری یونیورسٹیوں تک میں ہو گیا۔ بے شک، جی میری طرف نہیں میں خود منع کر رہا ہوں، میں خود روک رہا ہوں۔ تسی سویر دے اچھا ساؤنڈ سن کے عادی ہو گئے۔ میرا خیال ہے آج کے دن کا میں واحد بندہ ہوں جس نے ساؤنڈ والے سے کہا ذرا مدھم کر، مگر میں جو بھی ممبر پہ آتا ہے اور ساؤنڈ آلیا میری مدد کری۔ وہ اپنا آل نبی کا اتنا قیمتی ذکر مسلط نہ کرو، جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی ہے۔ میں بڑی پیار اور محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر ایک بندہ طلبہ و طالبات کو کہتا ہے نہیں جی ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، تو میرا خیال ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیانہ مجمع میرے سامنے ہے، بندے کو اپنی بات پہ پہرا دینا چاہیے۔ اگر اللہ کافی ہے نا پھر اپنا پریکٹیکل صحیح کرنا پڑے گا جناب کو۔ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اگر واقعی اللہ کافی ہے تو جب آذان دینے لگتے ہو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان یہیں پہ ختم کر دو کیونکہ اللہ کافی ہے۔ میرے خیال میں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نوازش شاہ جی نے فیتا مار کے بندے بٹھائے ہوئے کہ نعرہ حیدری کہنے والے بس اگلے 2-2 فٹ کے ایریا میں مہربانی سر، لیکن آپ خود بھی میرا خیال ہے میری بات کی تائید فرمائیں گے، میرے بھائی نے مہربانی کی 2 جگہ سے نعرہ حیدری کی آواز ہے، لیکن میں قسمیہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں سارے بندیاں تو ہٹے چو یا علی۔ آپ کو اگر زحمت تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ بندے تو یا علی اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے کوئی اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہتا۔ مہربانی سارے بھائی آپ متوجہ ہیں، میں نے کیا کہا ہے کہ اگر اللہ تو آذان ویسے بھی کسی بھی مذہب میں
آزان واجب نہیں ہے. آپ چھپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. اگر اذان واجب ہوتی، اس چک کا کیا نمبر ہے جی؟ 49. نہیں سارا ایڈریس سنا دو. 49 جی. اگر یہ 49 چک میں واپڈا کی مہربانی سے سپیکر بند ہو، لائٹ ہی نہ ہو، یو پی ایس بھی نہ ہو، چک کے اذان نہ ہوئے تو چک کر لے ایک دوسرے نے مبارکہ دیں. آج نماز تو چھٹی ہے. میرا خیال ہے بات میں سمجھا نہیں سکے کوئی آزان نہ بھی ہو نماز پھر بھی واجب ہے. تو آزان پھر کیا ہے سر جی؟ جی صدا، بلاوا، عبادت کی، نماز کی اطلاع کا نام آزان ہے. تو جب صرف نماز کی اطلاع دینی ہے تو نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے، تو پھر اللہ تک رہنا چاہیے. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اور بندے ہم سے ارشد ولی اللہ پوچھ رہے تھے، ہم ان سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. حضرت صاحبان گرامی قدر، اگر اللہ واقعی صرف اللہ ہی ہے تو آسان اللہ تک رکھو. نماز تو کم از کم اللہ تک ہونی چاہیے. جب اللہ کی ذاتی شاجی عبادت ہے تو پھر نماز میں صرف اللہ اللہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے بڑے جید مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا ایاکا اللہ عمران خان کو زندگی دے اس اے آیت یاد کرا دی. اور بندے بابا ماشاءاللہ بڑے سوبر چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، بندے اس بات پہ رک جاتے ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے. تو پھر یہ آل محمد کہاں گئے؟ یہ یا علی مدد کہاں گئے؟ جب آپ واضح کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں کہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، تو جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر ہر اوکھے ویلے اللہ کو بلانا چاہیے. میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں، صحت کو طبیعت بہتر نہیں تھی لیکن گھر ہے میرا حاضری ضروری تھی. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کا یہی مطلب ہے کہ صرف اللہ، تو پھر ایاکا نستعین کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے. یہ عبادت اللہ کی ہے، اس میں لوگ کہاں سے آئے؟ یہ میں کوئی اپنی گفتگو مسلط نہیں کر رہا ہوں باجی. اگر دیکھیں اگر کیا یار کچھ بھی نہیں ہے، جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر اپنا ہر معاملہ اللہ سے کرو. مصلی پہ کھڑے ہو کے کہو اللہ میں صرف تیرے ہیں اور ہمیں اپنا راستہ دکھا. ہے کوئی مسلمان اس ملک میں جو شعیب اللہ سے اللہ کہنا پڑتا ہے راستہ ان لوگوں کا دکھا؟ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. ادھے سے زیادہ مجمع پریشان ہے. رضوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. سارے نام ہی سمجھو کہ خیر ہے. میرا گھر ہے سید ریاض حسین رضوی، میں اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں، فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں، رسول اللہ کے بیٹوں کے مذہب پہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، میرے ذہن میں کسی مذہب سے ہو یار اور نفرت بنتی ہی نہیں.
ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے چک کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ اللہ کرے میرے ملک میں الیکشن ہوتے ہی رہے، انجدے نہیں۔ ویسے ایک فائدہ الیکشن کا ہے کہ مذہبی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ممتاز بھائی آپ گواہی دیں گے، جن بندوں کو ہماری چھتوں پہ مولا غازی کا عالم زندگی میں کبھی اچھا نہیں نہ لگا، اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہو جائے سب سے پہلے علم والے ڈیرے پہ آ کے کہتے ہیں ووٹ سانو دے آ جائے، اسی کو گھوڑے پاک دے منکر یار حد ہو گئی ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، نفرت والی بات ہی نہیں ہے، آپ تشریف تو لائیں۔ اور میں دوسری یہ غلط فہمی بھی دور کر رہا ہوں، اکثر جگہوں پہ میں کہہ رہا ہوں بندے اس لیے مجلسوں میں نہیں آتے۔ مجھے یاد ہے میں نے کافی سال پہلے یہ میاں ممتاز صاحب کا ادھر ہے جی نیکو کا، وہاں میں نے محرم پڑھا، تو جی محرم کے بعد مجھے بہاڑی سے ایک بندے کی کال آئی، وہ مذہبی تعصب و زمانے میں بڑا وہ کافر رولے، تو اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا جی آپ نے جس خوبصورت انداز میں ذکر کیا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مجلس بیٹھ کے سنیں، لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جائے۔ لہٰذا میں تب سے بزرگ بھائی میرے بیٹھے ہوئے، میں تب سے کہتا پھر رہا ہوں مسلمانوں جس مذہب پہ ہونا بے شک اسی پر، ہمارا نیا بندہ شیعہ کرنے کا پروگرام اسی اگلے سنبھالنے پھرنے جس فقہ پہ ہو۔ میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں شمشیر پیر کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جس دین پہ ہو، جس مذہب پہ ہو، جس فقہ پہ ہو اسی پہ رہو، لیکن اپنے ڈیروں میں بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں جو کہنے لگا ہوں میری تیسری دفعہ اپیل ہے، مذہب مسلک اپنے رکھو، اپنے مسلکوں کے ذمہ دار علماء سے پوچھ کے صرف ہمیں اتنا بتا دو وہ نعمتوں والی فیملی کون ہے۔ اس میں مہربانی سے اس میں باقی تلخی یا غصے والی تو بات ہی نہیں، صرف اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں بتائیں وہ نعمتوں۔ مجھے یاد ہے میرا بیسیکلی تعلق ان کے گجرانوالہ سے ہے، پھر وہ بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے آئے۔ گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے، وہ بیٹھے میں صرف اللہ، فقط اللہ بس۔ وہاں میں نے یہ بات کی تو کہنے لگے رضوی صاحب یہ نماز تو میں ریگولر پڑھتا ہوں لیکن اس آیت کے بارے میں خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کچھ لوگوں کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے۔ شاہ جی آپ بتا سکتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا جی آپ اپنے مسلک کے دانشوروں سے پوچھیں۔ کہنے لگے جی وہ شاید نہ بتائیں، تو میں نے کہا آپ کی نماز خود بتا رہی ہے کہ وہ نعمتوں والوں، کہنے لگا ہماری نماز میں نعمتوں والوں کا ذکر موجود ہے۔ میں نے کہا بیٹا سلام پھیرنے سے پہلے
التحیات پڑھنے سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہ لگے جی وہ تو واضح حکم ہے کہ اگر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ درود کیا ہے؟ کہ لگے جی ہمیں یاد ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا بتا دیں. کہ لگے جی اللہم صلی علی محمد نہیں میں سرکاری درود کی بات کروں. پریشان تو نہیں ہو رہا. وعلی آل محمد. میں نے کہا بیٹا یہ نماز اللہ کی ہے, اس میں آل محمد کہاں سے آیا؟ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا. ہمیں ترجمہ آپ کو یاد ہے جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی کما صلیت, جس طرح یا جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی. یعنی مسلمان بھائی خود اقرار کر رہے ہیں کہ درود یا حضور کی آل پہ ہے یا ابراہیم کی آل پہ ہے. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, ابراہیم مہمان نواز نبی تھا. مہمان نواز بندوں کے دسترخوان بڑے وسیع ہوتے ہیں, ناواقف بندے بھی آ جائیں تو انہیں بھی منجی ٹھکر مل جاتا ہے. اور جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. مجھے نہیں اندازہ آپ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نماز کہہ رہی ہے, یہ درود ابراہیمی کہہ رہا ہے کہ درود جچتا ہی آل پہ ہے, درود سجتا ہی آل پہ ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے یہ بسم اللہ ابراہیم کی آل پہ بھیجا. تشریف رکھیں جی جناب غلام عباس چپا صاحب جی, میرے بات تشریف فرما ہو گئے. بس میں جلدی بات ہم مکمل کرتے ہیں. مجھے ناظم ممبر کا نہیں پتہ, جپا صاحب کا اعلان اس نے کرنا تھا لیکن میں تقریر روک کے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد غلام عباس چپا پڑھیں, ابھی پڑھیں گے. این ممکن ہے یہیں پہ ممبر میں دے دوں تو اگر 2-4 منٹ میں لیتا ہوں تو میرے بعد انہوں نے پڑھنے. آپ کہیں گے یار ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. رضوی صاحب نے اپنی تقریر روک کے کہا میرے بعد جپا صاحب پڑھیں گے میرے بعد, اور میری مجبوری ہے کیونکہ میں خود بھی شیعہ ہوں. مسلک آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آیا. کیا کہتے ہیں آپ جی ہیں سر؟ اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کرنے سکتا ہوں. اب ہو سکتا ہے میں نے مہربانی سے راضی بھائی, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں جی ریاض رضوی صاحب نے جی ویسے تو جی بڑی اعتدال کی بات کرتے, اتحاد کی بات کرتے, اور جی انہوں نے جی جناب وہ نواز شاہ جی لوگوں کی سالانہ مجلس میں جی مائک پہ کہا ہے کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. بھائی درود کہہ رہے تو میں نہ کہوں, تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتے مطلب ہمیں روند کے گزرنا چاہتے, یہ تیرے ڈرامے نہیں چلیں گے. ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. تم نے ہر موڑ پہ چالاکیاں کرنا سیکھے. برادریوں میں بھی جپا صاحب کچھ بندے تگڑے ہوتے ہیں کچھ ماڑے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں والی برادری میں ہم کوئی چوک ہی ماڑے, جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا شیعوں پہ لگا کے مطمئن ہو جاتے ہیں. ہر دور میں ایک الزام ہے جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, اسمبلیوں تک میں مولوی
कुरलाते फिरे हैं पिछली हुकूमत में, निगरान दौर में और उससे पहले वाले दौर हुकूमत में भी। हम शिया तेरी नजर में माड़े होंगे, लेकिन ये करम अल्लाह का ये सिर्फ हम पे है कि हमें अपने मुर्शिदों की इज्जत करवाने के लिए इसबलियों के सहारे नहीं ले। मेरा ख्याल है मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मामला रह गया बेटा, मजीद को कम कर यार। मामला रह गया सहाबा का। शादी में हल्फन किस्मन खैर हो, हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे, लेकिन जितनी इज्जत सहाबा की शियों ने की है कोई कर ही नहीं सका। मेरे पास टाइम नहीं है, दलील में बिल्कुल जल्दी जल्दी दो चार बातें कर रहा हूं। ये इज्जत जो हम, ये इज्जत है हुजूर के सहाबियों की कि शिया मर सकते हैं यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं तारीफ करो मेरी यार, मेरी तारीफ करो। हमारा मेहरबानी सर, हमारा जहन इजाजत ही नहीं देता। बात में थोड़ी बारीक शुएब करने लगो जफर साहब, पता नहीं बंदे कहाँ तक समझते हैं, वजाहत कर नहीं सकता। एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं, आप ही समझना जी। लेकिन बात गहरी है। वो कभी कभी हमसे पूछो यार तुम शिया यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते, मैं आज बता रहा हूँ। हम यजीद को रजी अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि हमारा जहन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो, कहाँ है आप उसे मेहरबानी सर, वक्त नहीं है, ज़हमत फरमा। वो जो मुसलमान, मेरी तरफ देखो, मेहमान मेरे भाई बैठते रहेंगे, आप ध्यान रखें। वो जो मौलाना, इस्लामी मौलाना मुसलमानों के मजमा में सहाबी रसूल का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत वीआईपी सहाबी, बड़े मोतबर सहाबी। जब वो कहते हैं ना हजरत अबू बकर सिद्दीक और बाद में कहते हैं रजी अल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। रजी अल्लाह बना ही सहाबियों के लिए। हम तो सहाबा से इतने मुखलिस हैं कि हमने सहाबा वाला रजी अल्लाह का टाइटल हमने अहले बैत को भी नहीं दिया। ये हमारा खुलूस है, ये हमारा बेटा, ये हमारा खुलूस है। लिहाजा जब एक मौलाना अल्लाह के घर में खिताब करते हुए, जुमा पढ़ाते हुए कहता है सहाबी रसूल का नाम मुबारक लेते हैं और कहते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही मौलाना एवं 7-8 दिन के बाद उन्हीं मुसलमानों में कह रहा होता है सैयदना हजरत अमीर यजीद रजी। वो शिया दुश्मनी में किधर जा रहे हो, यजीद को लानतुल्लाह कह के चलो मर्जी के रजी अल्लाह ही बचा लो। मैं आपकी सोचों से भी जल्दी मैंने मिंबर मैं अपने भाई जपा साहब को देना, वजाहत थोड़े टाइम में हो नहीं सकती, मौलवी थे थोड़ा टाइम जोड़ कोई नहीं, लेकिन क्योंकि अफ्तार का प्रोग्राम है। अच्छा ये भी एक तसल्ली रखे, जो मेरे मुल्क में सिस्टम है ना, अफ्तारी के टाइम मोटरसाइकिल वाला साइकिल को मार रहा है, साइकिल वाला रेली को मार, हर बंदा परेशान है कहीं मेरा रोजा मकरू ना हो। मैं साउंड पे कह रहा हूं बेटा, रोजा टाइम की वजह से मकरू नहीं होता, रोजा करतूतों की वजह से। मतलब हाँ वाकई अगर कोई बंदा कहे जी रिजवी साहब आप ये क्या कह रहे हैं, और भाई बात सुनो, जब अफ्तारी का टाइम हो जाए ना तो तेरे मुंह में समोसा ना भी जाए ना, जब वो टाइम अफ्तार का हो जाता है तो फिर रोजा अफ्तार हो जाता है। मजमे में से कुछ बंदे थे जी मेरे लिए परेशान है, मेरा को लैन देन दा रहो और फ्रेश चेहरों से ये बातें कहीं भी काम आ सकती है। मेहरबानी सर, पता क्या कहेंगे, पता क्या कहेंगे जी, वो रियाज रिजवी ने जनाब वो मजलिस में साउंड पे कैमरे के सामने था कि अफ्तारी का टाइम हो जाए कुछ ना भी खाओ, रोजा अफ्तार हो जाए। ये शिया नवियां नवियां गल्ला, और जब खाएं कुछ ना तो रोजा कैसे हो, जब मुमताज जब खाए ही ना तो रोजा अफ्तार कैसे होता है, रोजा अफ्तार
مجھے نہیں پتا بہاڑی بہت کم آئے ہوں میں، ہمارے علاقوں میں جب صاحب آپ گواہی شاید دے دیں، بندے کئی ملتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے صحت دی ہے، میرا کل بھی 8 پہرا سی۔ اب یہ بچے تو نہیں سمجھیں گے نا، تے بزرگ ہوں جی چپ ہو گئے۔ خیر تواڈے سارے چوں وڈا تے میں ہی ہاں، تسی تے 21 سال بھی نہیں ٹپے۔ اوہ 8 پہرا نہیں سمجھتے آپ؟ 8 پہرا روزہ پنجاب میں اسے کہتے ہیں جہاں بندہ سحری نہ اٹھے، سحری نہ کھائے۔ علماء کرام کہتے ہیں ڈبل ثواب ہے۔ تیرے بھی کیا کہنے، جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ کیا ہے یہ؟ لہذا آپ میں سر جی روک رہا ہوں، میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ شعبہ کے بار کے ہم پہلے بھی خادم تھے، ہم آج بھی دعا گو ہیں، لیکن خدا را چالاکیاں جو ہیں نا ہم یہ تمہاری برداشت نہیں کریں گے۔ آپ قومی صوبائی اسمبلی میں جائیں یا سینٹ میں جائیں، آپ جہاں چاہتے ہیں ہم دستخط کر دیتے ہیں، لیکن عزت ہم سے صحابیوں کی کرواؤ۔ صحابیت کے پردے میں ہم نے یزید کو رضی اللہ کبھی بھی نہیں کہا۔ اچھا سوشل میڈیا پہ بس بات آخری کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ شاید جو ریلیٹڈ دوست ہیں، بلکہ شعیب آپ تو زیادہ، اب حالات ایسے ہیں کہ اسلامی ملک ہے پاکستان، اور بندے اسلامی گیٹ اپ میں یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ ہاں سر، ہم اگر کوئی آپ میں سے بندہ کہہ رہے صاحب وہ رہنے کو، میں کیوں رہنے دوں؟ ہم بچوں کو کلیئر نہ کریں۔ یزید اور دلیل پتہ کیا دیتے ہیں جی، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ جی ابن زیاد جو تھا نا کوفے کا گورنر، اس نے کو آرڈر جنگ کے دیے تھے، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں۔ میں نے جب ایسا بڑا محسوس کیا کہ یہ جو بندے کہہ گئے ہوں جو مولوی یزید کی وکالت کرتے ہیں، بھئی عام لوگ تو نہیں ہے نا، علماء ہیں، وہ جب یزید کی وکالت کرتے ہیں میں نے بڑا سوچا کہ نہ تو یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہے، پھر یہ یزید کا دفاع کیوں کرتے؟ اگر یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو بہنوں کے رشتے گھروں سے باہر کیوں ڈھونڈنے جاتے؟ میرے خیال میں سمجھا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنے یزید کا دفاع کرنے والے ہیں نا، یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے، یزید کے منشور سے متفق نہیں ہے۔ لیکن میں سوچتا رہ گیا، اللہ کرے آپ ہی میرے ساتھ سوچنا شروع کر دیں کہ جب یہ یزید کا پروگرام قبول نہیں کرتے پھر یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ چلے ایک لمحہ میں بالکل بس 2 منٹ باقی رہ گئے۔ 3 سال یزید نے، کل 3 سال حکومت کی ہے۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، سوزی نال نہیں آ سکے، نال ہی ٹھنڈے ہو جاؤں گے۔ اور یہ باتیں جان جی بسم اللہ صحیح جلدی یزید نو مت منے دا کیوں ہے؟ یزید کتا دا دوزخی ہے، تجھے تیو نو اکھینا کیوں ہے؟ شاید یہ لوگا دن شیعہ نے مارے، شیعہ پھر ملازم شیرازیہ دا شیعہ قاتل حسین دے نہیں، تو فتوے ساڑے تے لینا کیوں ہے؟ اور کوڑیا سواری جائیں رسول بنیا، تو گھوڑا ہوندہ رکے نا کیوں ہے؟ ایک نارا ہے نا پیر صاحب تو سندے وارا پڑھ لے، سبحان اللہ۔ بس میں بات روک رہا ہوں بیٹا، یہ باتیں کہیں بھی آپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اگر آپ نے کلمہ سو۔ یزید نے کل 3 سال، کتنے سال؟ 3 سال۔ میرا خیال ہے چاہی دی بھی اینی سی، سارے نہ ہی سمجھو دے ٹھیک۔ 1 سال میں واقع کربلا، 1 سال میں بیت اللہ کا خلاف جلایا گیا، 3 سال میں مدینہ رسول کو لوٹا گیا، واقع ہرا۔ آپ گوگل، مولانا گوگل بلکہ ہر شے آپ کو مل جائے گی، مولویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مدینہ قبر نبی کے ساتھ
فوجوں نے اپنے گھوڑے باندھے، وہیں پہ غلاظتیں پڑی تھی. اور جو مدینہ میں جو انہوں نے کیا یزید کے حکم پہ، آل محمد کے مذہب کا یہ جو دائرہ ہے نا ممبر والا، تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ممبر پہ بیان کریں کہ ان فوجوں نے مدینہ میں کیا کیا. ایک میں فقرہ کہہ رہا ہوں، پہلے عزادار سے لے کے آخری بندے تک آپ متوجہ ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یزید اگر واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. کیا کہنے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی مصائب بہت کمال پڑھتے ہیں، میں ٹائم دے رہا ہوں. یہیں پہ میں بات روک کے پھر وہی فکرہ دہرا رہا ہوں. جب یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے تو دفاع کیوں کرتے؟ میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. یہ یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ الیکشن نہ گزرا ہوتا نا تے گل دا سواد ہی نہیں سی ہونا. دے رہا ہوں میں ممبر، لیکن میں تو کیا سواد میں اجے تک اللہ لے. یزید کے جب پروگرام سے اتفاق یہ نہیں کرتے تو اسے بچاتے کیوں ہیں؟ اللہ کرے الیکشن تازہ تازہ ہے، آپ مزہ لے جائیں. یزید کا دفاع اس لیے ہو رہا ہے کہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا. کہاں ہے آپ؟ مجھے نہیں لگتا تھا. یہ بات دور تک جا رہی ہے، اسے ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی؟ سوچتے رہیں. اور اسی سوچ کے ساتھ میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. پاک سید آپ کی حفاظت فرمائے، میرے ملک پہ اللہ رحم فرمائے. آپ جیے یا علی مدد.